بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو میں کوفہ کے بازار میں سامان خریدنے کے لیے گھوم رہا تھا کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا پڑا ہے اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے اور بوسیدہ تھے، چاقو لیے ہوئے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں ڈال رہی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر سکوت ہرگز نہیں کرنا چاہیے، شاید یہ لوگوں کو پکا کر کھلاتی ہو۔ سو میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے سے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی کافی اونچا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس عورت نے بولا کہ دروازہ کھولو، میں بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئیں جن کے چہروں سے بدحالی اور مصیبت کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ وہ عورت اندر گئی اور زنبیل لڑکیوں کے سامنے رکھی۔ میں دیواروں کی درزوں سے اندر جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے گھر بالکل خالی اور برباد تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا کہ اس کو پکا لو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی اور میں نے باہر سے آواز دیتے ہوئے کہا کہ او اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس گوشت کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے نہ ہمارا کوئی معین ہے اور نہ ہی کوئی ہمارا مددگار ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ مجوسیوں کے ایک فرقے کی سوا مردار کا گوشت کھانا کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف آدمی تھا۔ وہ اپنے ہی جیسوں سے ان لڑکیوں کا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اس اضطرار میں جائز ہے کہ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں بے چین ہو گیا اور میں نے اپنے ساتھیوں سے جا کر کہا کہ میرا تو حج کا ارادہ نہیں رہا۔ سب نے سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہ سنی۔ میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا اور نقد 600 درہم تھے، ان میں سے 200 کا آٹا لیا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا دیے اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس بڑھی عورت نے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی کہ اے ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے، تجھے اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے اور تجھے ایسا بدلہ عطا فرمائے جو ظاہر بھی ہو جائے۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتی ہیں کہ حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ میں ہی رکا رہا تاکہ ان سے اپنے لیے دعا بھی کروا دوں۔ جب حج کا ایک قافلہ میرے سامنے سے گزرا تو مجھے ان کو دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوا کہ میرا حج چھوٹ گیا ہے اور رنج سے میری آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا کہ اس شخص کی دعا ہے جو دروازے تک کی حاضری سے بھی محروم ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہ تھا، تو نے ہمارے ساتھ رمہ جمعرات نہیں کیا، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سعی مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ کہنے لگے، تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا کیا؟ رمی جمعرات نہیں کی تو نے ہمارے ساتھ، اب تو انکار کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ بھائی، انکار کیوں کرتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ میں نہیں تھا یا مدینہ منورہ میں نہیں تھا کیا؟ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
قبر مبارک کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر آ رہے تھے، اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تو نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا تھا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ لو اپنی تھیلی واپس دو۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اس تھیلی کو لے کر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا اور اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ربیع بن سلیمان رحمت اللہ علیہ، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، لیکن تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تم نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 اشرفیاں عطا کی۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا، اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھیں۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور فرمائے گا۔ جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ناظرین، رحمت کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مالی حقوق کو کامل طریقے سے ادا کرنے اور اللہ کے راستے میں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل info@اسرار کے ساتھ۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔